بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام السلام علیکم۔ علامہ اقبال کے بھتیجے شیخ اعجاز احمد کہتے ہیں کہ مجھے میری پھوپھی یعنی ہمشیرہ علامہ اقبال نے بتایا کہ اقبال کو اسم اعظم معلوم ہے جو کہ میاں جی نے انہیں بتایا ہے۔ چنانچہ جب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سیال کوٹ سے لاہور تشریف لائے تو ایک روز اعجاز احمد صاحب نے ان کے پاؤں دباتے ہوئے پوچھا، میں نے سنا ہے کہ میاں جی نے آپ کو اسم اعظم بتایا ہے؟ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ بات تم میاں جی سے خود کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ ایک دن اعجاز صاحب نے میاں جی سے اسم اعظم کے بارے میں دریافت کیا جو کہ انہوں نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا تھا۔ تو میاں جی نے کہا، قبولیت دعا کے لیے ایک نسخہ یاد رکھنے کے قابل ہے، وہ یہ کہ ہر دعا سے پہلے اور بعد میں درود شریف کثرت سے پڑھا کریں، کیونکہ درود شریف سے بڑھ کر کوئی اسم اعظم نہیں ہے، اور تمہارے چچا یعنی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو بھی میں نے اسی اسم اعظم کی تلقین کی ہے۔ میرے عزیزو، بلا شبہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ درود شریف ہی اصل اسم اعظم ہے۔ اور دراصل اسم اعظم ہے کیا، یا اسم اعظم کہتے کسے ہے؟ وہ بڑا اور عظیم نام کہ جس کو پڑھتے ہی قبولیت کے دروازے کھل جائیں اسم اعظم کہلاتا ہے۔ اور دیکھا جائے تو درود شریف میں اسم اعظم کی تمام خصوصیات شامل ہیں، کیونکہ یہی تو وہ اسم اعظم ہے کہ جس کے بارے میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام سے لے کر تابعین، تبع تابعین، یہاں تک کہ ہر دور کے بزرگان دین اولیاء اللہ نے اس اسم اعظم کی فوری قبولیت کی بشارت سنائی ہے۔ اور لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے، دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑا بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، انہی کے ذکر سے روشن وہ راتیں لوٹ آتی ہیں، نصیبوں کو جگاتا ہے محمد نام ایسا ہے، درودوں کی مہک سے محفلیں آباد رہتی ہیں، میری نعتیں سجاتا ہے محمد نام ایسا ہے، محبت کے کنول کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، بڑی خوشبوئیں لاتا ہے محمد نام ایسا ہے، اور مدد حاصل ہے مجھ کو ہر گھڑی شاہ مدینہ کی، میری بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ اللہ اکبر! ایک نہیں، دو نہیں، تین چار نہیں، 100,000 نہیں، لاکھ کروڑ نہیں، ارب خرب نہیں، لا تعداد تصدیقات ہے کہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجڑے دل آباد ہو جاتے ہیں، غموں میں ڈوبے شاد ہو جاتے ہیں، جو کم یاب ہوتے ہیں وہ نایاب ہو جاتے ہیں، اور ہر مشاہدہ، ہر تجربہ، ہر معجزہ، ہر کرامت، ہر برکت چیخ چیخ کر گواہی دیتے ہیں کہ لوگوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دامن تھام لو، خدا کی قسم کامیاب ہو جاؤ گے، سرخ رو ہو جاؤ گے۔ آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام۔
اور اب تو دل کرتا ہے کہ سوال جواب کا سلسلہ بند کر کے بس اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتے رہیں۔ اس سے بڑی محبت کیا ہے کہ ہم اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان مبارک بیان کریں، ان کا ذکر مبارک بیان کریں۔ اس سے بھی محبت بڑھتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، تحفے دینے سے محبت بڑھتی ہے، تو یہ بھی تحفہ ہے کسی کو درود کی دعوت دینا۔ در حقیقت ہم اس کو تحفہ دے رہے ہوتے ہیں، اس سے محبت بڑھتی ہے، اور جب محبت بڑھتی ہے تو درود کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور جب درود حد سے زیادہ بڑھتا ہے تو پھر دکھ درد اور غموں کو زندگی سے نکلنا ہی پڑتا ہے۔ تو میرے عزیزو، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، اور آپ کے پاس تو آدم تا عیسیٰ علیہ السلام تک کے حوالے پہنچ چکے ہیں کہ درود پڑھو خوشحال ہو جاؤ گے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ پڑھنے والا دیوانہ ہونا چاہیے کہ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ، اتنا پڑھو کہ اس میں فنا ہو کر بقا حاصل کر لو، کیونکہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے۔ جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔